اقتربت الساعة وانشق القمر، قریب آ لگی ہے قیامت کی گھڑی اور پھٹ گیا چاند۔ وَإِن يَرَوْا آيَةً يُعْرِضُوا وَيَقُولُوا سِحْرٌ مُسْتَمِرٌّ، اور جب یہ دیکھتے ہیں کوئی آیت، کوئی نشانی، تو منہ موڑتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ تو چلا ہوا پہلے سے جادو ہے۔ وَكَذَّبُوا وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ، اور انہوں نے جھٹلایا اور اپنی خواہشات کی پیروی کی۔ وَكُلُّ أَمْرٍ مُسْتَقَرٌّ، اور ہر کام کا اپنی وقت پر ٹھہرنا ہے۔ وَكُلُّ أَمْرٍ مُسْتَقِرٌّ وَلَقَدْ جَاءَهُم مِّنَ الْأَنبَاءِ مَا فِيهِ مُزْدَجَرٌ، اور ان کے پاس وہ خبریں آ چکی ہیں جس میں ڈانٹ ہے۔ حکمت بالغہ، اس میں ایک پختہ حکمت کی بات ہے پہنچی ہوئی۔ فما تغنی النذر، لیکن ان کو نصیحت نے کوئی کام نہ دیا۔ فتول عنہم، بس آپ ان سے ہٹ جائیں۔ یوم یدعو الداعی الی شیء نکر، اس دن جب پکارنے والا پکارے گا ایک ناگوار چیز کی طرف۔ خش عن ابصارهم یخرجون من الاجداث کانہم جراد منتشر، ان کی آنکھیں یہ چندائی ہوئی ہوں گی اور یہ نکل پڑیں گے قبروں سے جیسے ٹڈی دل پھرتے ہیں۔ ٹڈی دل جس طرح پھیلی ہوتی ہے نا، اسی طرح یہ پھیلے ہوئے آ جائیں گے۔ مہطعین الی الداعی یقول الکافرون ھذا یوم عصر، اور یہ دوڑتے ہوئے پکارنے والے کی طرف آئیں گے اور کہیں گے آج کا یہ دن بہت مشکل ہے۔ کذبت قبلہم قوم نوح فکذبوا، اس سے پہلے قوم نوح نے جھٹلایا۔ فکذبوا عبدنا، انہوں نے جھٹلایا ہمارے بندے کو۔ وقالوا مجنون وازدجر، اور اسے کہا کہ یہ تو دیوانہ ہے اور جھگڑا کرتا ہے، جھگڑالو ہے۔ فدعا ربہ انی مغلوب فانتصر، بس اس نے پکارا رب کو اور کہا اے اللہ میں مغلوب ہوں، عاجز ہوں، تو میری مدد کر، میرا بدلہ لے۔ ففتحنا ابواب السماء بماء منہمر، تو ہم نے آسمان کے دروازے کھول دیے اس بارش کے ذریعے کہ جو ٹوٹ کر برسا۔ وفجرنا الارض عیونا، اور زمین نے اپنے تمام جو پانی کے چشمے ہیں وہ ابل دیے۔ فالتقى الماء على امر قد قدر، اور پھر پانی سب مل گیا اس فیصلے پر جو کہ طے ہو چکا تھا، یعنی آسمان اور زمین کا پانی یہ مل کر ایک سیلاب کی شکل آ گئی۔ وحملناه على ذات الواح ودسر، اور ہم نے اسے ایک ایسی کشتی پر سوار کیا جو تختوں سے اور کیلوں سے بنی تھی۔ تجری بأعیننا، جو چلتی تھی ہماری آنکھوں کے سامنے۔ جزاء لمن کان کفر، یہ بدلہ ہے اس کا جس نے انکار کیا۔ وَلَقَدْ تَرَكْنَاهَا آیَةً فَهَلْ مِن مُدَّکِرٍ، اور ہم نے اس کی بات چھوڑ دی اسے بطور نشانی، اس کی بات کو، تو ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا۔ فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ، تو کیسا ہے میرا عذاب اور میرا ڈرانا۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ فَهَلْ مِن مُدَّکِرٍ، اور ہم نے قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان کر دیا ہے، تو کیا کوئی ہے جو سمجھے۔ کذبت عاد، جھٹلایا عاد نے۔ فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ، تو کیسا ہے میرا عذاب اور کیسا ہے میرا ڈرانا۔ إِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا، ہم نے ان پر بھیجا ایک ہوا کو، صرصراً، جو تند و تیز تھی، فی یوم نحس مستمر، ایک نحوست کے دن جو چلے گئے۔ تنزع الناس، اکھاڑ ڈالا اس نے انسانوں کو، کأنہم اعجاز نخل منقعر، جیسے کہ وہ کھوکھلی جڑوں کی کھجور کے تنے تھے۔ فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ، تو کیسا رہا میرا ڈرانا اور کیسا رہا میرا عذاب اور کیسا رہا میرا ڈراوا۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّکِرٍ، اور ہم نے قرآن کو آسان کر دیا ہے، تو ہے کوئی اس سے جو نصیحت حاصل کرے۔
کذبت ثمود بالنذر، اور جھٹلایا ثمود کو ڈراوے سے. فقالوا، تو انہوں نے کہا، ابشرا منا، کیا ہماری طرح کا انسان. یہ کیا ہے؟ میرے ذہن میں آئی آج ٹھیک. کذبت ثمود بالنذر، اور ڈرایا جا چکا ہے ثمود، چھٹلایا جا گیا ہے ثمود کی طرف سے ان تمام ڈراووں کو. فقالوا ابشرا منا، تو کہتے ہیں ہماری طرح کا ایک انسان، واحدہ جو اکیلا ہے، نتبعہ، ہم اس کی اتباع کریں. انا اذا لفی ضلال وسعور، ہم تو پھر بہت بڑی گمراہی میں ہیں. القی الذکر علیہ من بیننا، کیا اس کی طرف آیا ہے ذکر، نصیحت ہمارے درمیان. بل هو کذاب اشر، بلکہ وہ جھوٹا ہے اور شرارتی ہے. سیعلمون غدا من الکذاب الاشر، تو کل معلوم ہو جائے گا کہ جھوٹ کون بول رہا ہے اور شرارت کون کر رہا ہے، شر کون پھیلا رہا ہے. انا مرسل الناقہ، ہم بھیجتے ہیں ایک اونٹنی، فتنۃ لہم، ان کے لیے ایک آزمائش کے طور پہ. فارتقبہم واصطبر، تو آپ انتظار کیجئے اور صبر کیجئے. ونبئہم ان الماء قسمۃ بینہم کل شرب محتضر، اور ان کو بتا دیجئے کہ پانی بانٹ دیا ہے ان کے درمیان، اور ہر ایک کی باری، وہ اس نے اپنی باری پہ پہنچنا ہے. ایک دن اونٹنی کی باری، ایک دن تمہارے جانوروں کی. فنادوا، انہوں نے پکارا، صاحبہم، اپنے رفیق کو، اپنے دوست کو. فتعاطى فعقر، تو اس نے ہاتھ چلایا اور اس نے اس کی پونچھیں کاٹ ڈالی، پاؤں یعنی ایڑی کے پٹھے کاٹ ڈالے. فکیف کان عذابی ونذر، تو کیسا ہے میرا عذاب اور کیسا ہے میرا ڈراوا. انا ارسلنا علیہم صیحۃ واحدہ، ہم نے ان پر ایک ہی کڑک، ایک ہی چیخاڑ بھیجی. فکانوا کحشیم مختضر، تو وہ ہو گئے روندی ہوئی باڑ کی طرح، باڑ کی گانٹیں. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، اور ہم نے قرآن کو آسان کر دیا سمجھنے کے لیے، تو کوئی ہے جو سوچے سمجھے. كَذَّبَتْ قَوْمُ لُوطٍ بِالنُّذُرِ، لوط کی قوم نے بھی جھٹلایا ڈر کے سنانے والوں کو. اِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ حَاصِبًا، ہم نے ان پر ایک ایسی آندھی بھیجی جس میں پتھر تھے. إِلَّا آلَ لُوط، اور بچا لیا سوائے آل لوط کو. نجیناہم، انہیں ہم نے بچایا، بسحر، صبح کے وقت. نعمتا من عندنا، یہ ہماری طرف سے نعمت تھی. کذالک نجزی من شکر، ہم اس کو بچاتے ہیں، اس کو بدلہ دیتے ہیں جو شکر کرتا ہے. وَلَقَدْ أَنذَرَهُمْ، اور ہم نے ان کو تحقیق ان کو ڈرایا گیا تھا. بطشتنا، ہماری پکڑ سے. فَتَمَارَوْا بِالنُّذُرِ، پھر وہ مکر کرنے لگے. وَلَقَدْ رَادُّوهُ عَنْ ضَيْفِهِ، اور اس کے پاس لینے گئے اس کے، یہ لوگ پلٹے اس کی طرف اس کے مہمانوں کے معاملے میں. فَتَمَسَّنَا أَعْيُنُهُمْ، تو ہم نے ان کی آنکھوں کو چودھیا دیا. فَذُوقُوا عَذَابِي وَنُذُرِ، تو چکھو میرا عذاب اور میرا ڈرانا. وَلَقَدْ صَبَّحَهُمْ بُكْرَةً عَذَابٌ مُسْتَقِرٌ، اور جب صبح ان پہ پڑی تو ان کا عذاب کا معاملہ ٹھہر چکا تھا. فَذُوقُوا عَذَابِي وَنُذُرِ، تو چکھو میرا عذاب اور چکھو میرا ڈرانا. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، اور ہم نے آسان کر دیا ہے قرآن کو سمجھنے کے لیے، تو ہے کوئی جو سوچے. وَلَقَدْ جَاءَ آلُ فِرْعَوْنَ بِالنُّذُرِ، اور یہ ڈرانے والے فرعون کے پاس بھی پہنچے. كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، اس نے جھٹلایا ہماری آیات کو، کلھا سب کے سب. فَأَخَذْنَاهُمْ،
تو ہم نے اسے پکڑ لیا، انہیں پکڑ لیا، اخذ عزیز مقتدر، ایک زبردست قابو کرنے والے ذات کا پکڑنا۔ اب کفارکم یعنی فرعون اپنی جگہ بہت بڑی چیز تھی، لاکھوں کا اس کا لشکر تھا، تو اس کو پکڑنے کے لیے اس سے بڑی ذات، اس نے اس کو سے زیادہ سخت پکڑ لیا۔ اکفارکم خیر من اولئکم، کیا وہ جو منکر ہیں وہ بہتر ہے ان لوگوں سے؟ ام لکم براءۃ فی الزبر، اور کیا تمہارے لیے برات لکھ دی گئی ہے پہلی صحیفوں میں؟ ام یقولون نحن جمیع منتصر، کیا یہ کہتے ہیں کہ ہم سب مجموع کا بدلہ لیں گے؟ سیہزم الجمع ویولون الدبر، ان قریب ان کا یہ جتھا شکست کھائے گا اور پیٹھ پھیر کر بھاگے گا۔ بل الساعۃ موعدہم والساعۃ ادھیٰ وامر، بلکہ قیامت کا ان سے وعدہ ہے اور وہ بہت ہی بری آفت ہے اور بہت ہی کڑوی چیز ہے، اس کا ذائقہ بڑا کڑوا ہے۔ ان المجرمین فی ضلال وسعور، مجرم لوگ وہ گمراہی میں ہیں اور بھڑکتی ہوئی آگ میں ہیں۔ یوم یسحبون فی النار علی وجوہہم، جب یہ گھسائے جائیں گے آگ میں منہ کے بل، ذوقوا مس سقر، چکھو اب آگ کا مزہ۔ انا کل شیء خلقناہ بقدر، ہم نے ہر ایک چیز کو بقدر ایک ماپ اور پیمانے سے بنایا ہے۔ وما امرنا الا واحدۃ کلمح بالبصر، اور ہمارا حکم تو ایک ہی ہوتا ہے اور پلک جھپکنے کے برابر ہوتا ہے۔ وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا أَشْيَاعَكُمْ، اور ہم نے ہلاک کیا تمہارے ساتھ والوں کو۔ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، تو ہے کوئی جو سوچے؟ وَكُلَّ شَيْءٍ فَعَلُوهُ فِي الزُّبُرِ، اور ہر چیز جو وہ کرتے تھے، جو انہوں نے کی، وہ لکھی بھی ہے ورقوں میں۔ وَكُلُّ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ مُسْتَطَرٌ، ہر ایک چھوٹی چیز اور بڑی چیز اس پہ لکھا جا چکا ہے۔ ان المتقین فی جنات ونہر، متقی لوگ وہ جنتوں اور باغوں اور نہروں میں ہوں گے۔ فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر، ایک ایسی سچی بیٹھک جو بادشاہ، مقتدر بادشاہ کے پاس ہوگی وہاں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورہ الرحمن۔ الرحمن و رحمان، علم القرآن، جس نے سکھلایا قرآن، خلق الانسان، جس نے بنایا انسان کو، علمہ البیان، پھر اسے سکھایا بیان کی قوت۔ الشمس والقمر، سورج اور چاند، بحسبان، ایک حساب کے ساتھ اپنے مدار میں ہے۔ والنجم والشجر یسجدان، اور ستارے اور درخت یہ سجدریز ہیں۔ والسماء رفعها ووضع الميزان، اور آسمان کا بلند کیا جانا اور پھر رکھنا ترازو کو، یا رکھی ترازو۔ اللہ تطغوا فی المیزان، اور یہ کہ نہ کمی بیشی کرو ترازو میں۔ وَأَقِیمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ، یعنی اللہ تعالیٰ نے جب کائنات بنائی تو اس کے لیے جو پہلا اسٹینڈنگ آرڈر ہے، جو کنٹینیوس اس کے لیے ایک لا ہے، وہ ہے میزان، وہ ہے ترازو۔ تو کائنات کے تخلیق کے ساتھ ہی اللہ نے ترازو فکس کر دیا اور آرڈر دے دیا کہ اب اس میں سے کوئی کمی بیشی نہیں کرنا۔ وَأَقِیمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ، اور سیدھا کرو ترازو کو انصاف کے ساتھ۔ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ، اور مت گھٹاؤ تول کو۔ وَالْأَرْضَ وَضَعَهَا لِلْأَنَامِ، اور زمین کو بچھایا چوپایوں کے لیے۔ فِيهَا فَاكِهَةٌ، اس میں میوے ہیں، والنخل، اور کھجوریں ہیں، ذات الاکمام، جن پر غلاف چڑھے ہوئے۔ والحب ذو العصف والریحان، اور اس میں اناج ہے جس کے ساتھ بھس بھی ہے اور پھول خوشبودار۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان، اور تم اپنے رب کی کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ خلق الانسان من صلصال كالفخار، اور ہم نے انسان کو بنایا کھنکھناتی مٹی سے جیسے ٹھیکرا۔ وخلق الجان من مارج من نار، اور بنایا جنات کو آگ کی لپٹ سے، لو سے۔
فبأي آلاء ربكما تكذبان، پھر کیا تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ رب المشرقین و رب المغربین، دو مشرقوں کا مالک اور دو مغربوں کا مالک۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان، دنیا چونکہ گول ہے نا، تو دو مشرق اور دو مغرب۔ مرج البحرین یلتقیان، اور جب چلائے اس نے دو دریا جو آپس میں مل کر چلتے ہیں، بینہما برزخ، ان کے درمیان ایک پردہ ہے، لا یبغیان، اور وہ ایک دوسرے پر زیادتی نہیں کرتے، ایک دوسرے سے مکس نہیں ہوتے۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان، تو تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاتے ہو؟ یخرج منهما اللؤلؤ والمرجان، اور وہ ان سے نکالتا ہے تمہارے لیے موتی اور مونگا۔ اچھا، یہاں یہ جو بحر ہے نا، بحر کا یہ دریا ترجمہ کرتے ہیں سمندر، جب اسے چلائے سمندر۔ اس میں رب المشرق اس کا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ سورج جو مشرق سے نکل کر اور مغرب میں، جی تو پھر وہی مغرب کسی کے لیے مشرق ہو رہا ہے، وہی کہہ رہا ہوں نا کہ چونکہ گول ہے تو وہ مشرق اور مغرب سمجھتے ہیں کہ دو ہیں۔ سورج تو اپنے مدار میں گھوم رہا ہے، کہیں غروب نہیں ہو رہا، لیکن ہمارے لیے وہ کہیں غروب ہو رہا ہوتا ہے، اور ہمارے لیے جب غروب ہو رہا ہوتا ہے تو کہیں وہ طلوع ہو رہا ہوتا ہے۔ مشرق، تو ہمارے لیے یہ مغرب ہے اور ان کے لیے مشرق ہے۔ وَلَهُ الْجَوَارِ الْمُنشَآتُ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ، اور اسی کے لیے ہے جہاز اونچے کھڑے اس میں سمندر میں جیسے پہاڑ۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو تم کون سی نعمتوں کو اپنے رب کی جھٹلاؤ گے؟ كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ، جو کچھ بھی اس کی زمین کی سطح پر ہے اس نے سب نے فنا ہونا ہے۔ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، اور تیرے رب کی وجہ کریم اسی کو بقا ہے جو کہ بزرگی والا ہے اور عظمت والا ہے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ يَسْأَلُهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اس سے مانگتے ہیں جو آسمانوں اور زمین میں ہے، كُلَّ يَوْمٍ هُوَ فِي شَأْنٍ، ہر دن وہ ایک نئی شان میں ہے۔ اس کا ایک مطلب یہ ہے کہ وہ ہر روز نئے آرڈرز جاری کر رہا ہے، ہر روز نئے احکامات دے رہا ہے۔ اتنی وسیع کائنات ہے، اس کو چلانے کے لیے اس کو مختلف احکامات دینے پڑتے ہیں، یہ ہو جائے، یہ کر دو، یہ کر دو، یہ ہو جائے، یہ ہو جائے، یہ ہو جائے، تو وہ ہر روز نئے احکامات دے رہا ہے اور ہر روز وہ ایک نئی شان میں۔ یہ سمندر میں جو کہ بحر کرنا بڑے بڑے جہاز، جی ہاں، اس وقت مطلب اس وقت بھی تھے۔ اس وقت ظاہر سمندری تجارت اور سمندری سفر یہ تو بہت پرانا ہے نا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے 1500 سال پہلے بھی اس کا ذکر آتا ہے۔ سَنَفْرُغُ لَكُمْ أَيُّهَا الثَّقَلَانِ، ابھی میں تمہاری طرف فارغ ہوتا ہوں، یہ دو بھاری مخلوقات انس و جن، ابھی میں تمہاری طرف فارغ ہو کے آتا ہوں، یعنی قیامت کے دن سارے کام باقی دھندے میں ختم کر کے تمہاری خبر لوں گا۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ ابھی فارغ ہے یا ابھی وہ ہم اس کی دسترس سے باہر ہیں، ایسی بات نہیں، لیکن اس کے اور بھی بہت سارے کام ہیں جو وہ کر رہا ہے۔ ساتھ ہی اس نے وقت کو دن کا ہاں۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ یا معشر الجن والانس، ایک گروہ جن و انس، ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان، ایک گروہ جن و انس، اگر تم نکل کر بھاگنا چاہتے ہو آسمان و زمین کی حدود سے، اقطار السماوات والارض، آسمان و زمین کے کناروں سے، فانفذوا تو نکل بھاگو، لا تنفذون نہیں بھاگ سکتے، الا بسلطان سوائے اس کی مدد کے، سوائے میری مدد۔ اچھا، یہ الا بسلطان کی قید کیوں لگائی؟ اللہ پہ سلطان ظاہر ہے، اس کا اسی کی دنیا نہیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں زمین و آسمان کی کناروں کو تم نہیں پھلانگ سکتے،
ٹھیک ہے، نہیں پھیلا سکتی، کسی مخلوق میں بھی یہ ہمت نہیں ہے، الا بسلطانی، یا سوائے میری مدد کے۔ یہ قید کیوں رکھی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کرانی تھی نا، تو اختار السماوات والارض پلٹوانا تھا انہیں، مخلوقات میں سے کسی کو اگر پار کرانا ہے تو میں ہی کراؤں گا، تو نہیں کرا سکتے۔ وہی نا، تو وہ طاقت نہیں ہے تمہارے پاس، الا بسلطانی، میری مدد کے بغیر تم نہیں جا سکتے۔ ایسا یعنی ایسی کوئی طاقت نہیں ہے کہ تم ایجاد کر لو چلے جاؤ، ایسی بات نہیں، وہ طاقت ہے ہی نہیں، وہ طاقت میری ہے، اور میں جسے چاہوں گا پھر لے جاؤں گا۔ تو یہاں معراج کی طرف ایک آپشن کھلا ہوا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ کہہ دیتا نا کہ نہیں جا سکتے تو بات ہی ختم تھی، پھر یہ بات ہوتی کہ بھئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسے پہنچ گئے؟ اللہ نے آپشن کھلی رکھی، میں لے جا سکتا ہوں۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو پھر کون کون سی نعمتیں ہیں جس کو تم شکراتے ہو؟ يُرْسَلُ عَلَيْكُمَا شُوَاظٌ مِّن نَّارٍ، وہ چھوڑے جائیں گے تم پر شعلے آگ کے، وَنُحَاسٌ، اور دھواں، فَلَا تَنتَصِرَانِ، تو پھر تم بدلہ نہ لے سکو گے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ فَإِذَا انشَقَّتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ وَرْدَةً كَالدِّهَانِ، جب آسمان پھٹ جائے گا اور وہ ہو جائے گا یعنی ٹوٹا ہوا بکھرا ہوا پھول جیسا، جس طرح اس کے پتے بکھر جاتے ہیں نا، اس طرح۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ فَيَوْمَئِذٍ لَا يُسْأَلُ عَنْ ذَنبِهِ إِنسٌ وَلَا جَانٌ، اس دن نہیں پوچھا جائے گا کسی بھی انسان اور جن سے اس کی گناہوں کے بارے میں۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ يُعْرَفُ الْمُجْرِمُونَ بِسِيمَاهُمْ، کسی سے پوچھا نہیں جائے گا تم نے قتل کیا ہے، کسی سے پوچھا نہیں جائے گا تم نے چوری کی ہے، ڈاکہ ڈالا ہے، مجرم کے چہرے بتا رہے ہوں گے کہ اس نے کیا جرم کیا ہے۔ يُعْرَفُ الْمُجْرِمُونَ بِسِيمَاهُمْ، مجرموں کو پہچان لیا جائے گا ان کے چہروں سے۔ فَيُؤْخَذُ بِالنَّوَاصِي وَالْأَقْدَامِ، پھر ان کی پیشانی کے بال پکڑ کر اور ان کی پاؤں پکڑ کر، قدموں سے گھسیٹتے ہوئے انہیں پکڑ لیا جائے گا۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو تم کون کون سی نعمتوں کو اپنے رب کی جھٹلاتے ہو؟ هَٰذِهِ جَهَنَّمُ الَّتِي يُكَذِّبُ بِهَا الْمُجْرِمُونَ، یہ وہ جہنم ہے جس کو جھٹلاتے تھے مجرم۔ يَطُوفُونَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ حَمِيمٍ آنٍ، اب یہ اس کے درمیان اور کھولتے ہوئے پانی کے درمیان چکر لگائیں گے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اور تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاتے ہو؟ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، اور جو ڈر گیا اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے اس کے لیے دو باغات ہیں۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاتے ہو؟ ذَوَاتَا أَفْنَانٍ، اور اس میں بہت ساری شاخیں ہیں، یعنی بہت سارے درخت ہوں گے اور ان کی شاخیں پھیلی ہوئی ہوں گی۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ فِيهِمَا عَيْنَانِ تَجْرِيَانِ، اس میں دو چشمے بہتے ہوں گے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاتے ہو؟ فِيهِمَا مِن كُلِّ فَاكِهَةٍ زَوْجَانِ، اس میں ہر قسم کے پھل وہ جوڑا جوڑا ہوں گے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ مُتَّكِئِينَ عَلَى فُرُشٍ، وہ تکیہ لگائے بیٹھے ہوں گے بچھونوں پر، بَطَائِنُهَا مِنْ اسْتَبْرَقٍ، جن کے اوپر غلاف اور استر ہوں گے گاڑے ریشم کے، وَجَنَى الْجَنَّتَيْنِ دَانٍ، اور میوے ان کے اوپر جھک رہے ہوں گے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ؟ فِيهِنَّ قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ، وہاں ان کے لیے ہوں گی ایسی نیچی نگاہوں والی عورتیں، لَمْ يَطْمِثْهُنَّ، جن کو نہ چھوا ہوگا انس قبلہم ولا جان، کسی انسان نے اس سے پہلے اور نہ کسی جن نے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ،
تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاتے ہو. کأنہن الیاقوت والمرجان، جیسے وہ ہوں گے یاقوت اور موگا یعنی خوبصورت موتی. فبأي آلاء ربكما تكذبان، تو تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاتے ہو. هل جزاء الإحسان إلا الإحسان، تو کیا نیکی کا بدلہ نیکی کے علاوہ کچھ اور ہے. فبأي آلاء ربكما تكذبان، تو تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاتے ہو. ومن دونہما جنتان، اور ان دو باغوں کے علاوہ بھی دو باغ ان کے ہوں گے، یعنی ہر جنتی کے لیے 4 باغ ہوں گے. اور اس کی بعض لوگ جو ویژولائز کرتے ہیں نا، وہ یہ کہتے ہیں کہ جس طرح یہاں شہر ہوتے ہیں اور دیہات ہوتے ہیں، کنٹری سائڈ کہتے ہیں، تو وہاں بھی شہر بھی ہوں گے اور دیہات بھی ہوں گے. تو شہروں میں بھی ان کے لیے گھر ہوں گے اور دیہات میں بھی ان کے لیے گھر ہوں گے، اور فارم ہاؤسز جس طرح کہتے ہیں نا، حیدرآباد میں بھی ہوگا اور وہاں کینٹ میں بھی ہوگا، اور دو یہاں بھی اور وہاں بھی. تو قاضی صاحب خوش ہو جاتے ہیں دو سے. فبأي آلاء ربكما تكذبان، تو تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاتے ہو. مدھامتان، گہرے سبز جیسے سیاہ. فبأي آلاء ربكما تكذبان، اتنے یعنی گھنے باغات ہوں گے کہ دور سے سیاہ نظر آئے. فبأي آلاء ربكما تكذبان، تو تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. فیہما عینان نضاختان، اور اس میں 2 چشمے ہوں گے ابل رہے ہوں گے. فبأي آلاء ربكما تكذبان، اور تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاتے ہو. فیہما فاکہۃ ونخل ورمان، اور اس میں میوے ہوں گے اور کھجوریں ہوں گی اور انار ہوں گے. فبأي آلاء ربكما تكذبان، تو تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاتے ہو. فیہن خیرات حسان، اور ان سب باغوں میں اچھی عورتیں ہوں گی خوبصورت، یعنی کوئی بھی باغ اور گھر وہ بیوی کے بغیر نہیں ہوگا. فبأي آلاء ربكما تكذبان، تو تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاتے ہو. حور مقصورات فی الخیام، حوریں جو خیموں میں رہنے والی ہیں، وہی جو فارم ہاؤسز ہوتے ہیں تو وہاں خیموں کی شکل کے گھر یا ان کے رہنے کے کمرے ہوں. فبأي آلاء ربكما تكذبان، تو تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاتے ہو. لم يطمثهن انس قبلهم ولا جان، کو ہاتھ نہیں لگایا ہوگا اس سے پہلے کسی انسان نے یا کسی جن نے. فبأي آلاء ربكما تكذبان، تو تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاتے ہو. متکئین علی رفرف خضر وعبقری حسان، وہ بیٹھے ہوں گے بچھونوں پر جو کہ سبز ہوں گے، سبز مسندوں پر، اور قیمتی نفیس بچھونے ان کے لیے ہوں گے. فبأي آلاء ربكما تكذبان، تو تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. تبارک اسم ربک ذی الجلال والاکرام، بڑی برکت والا ہے تیرے رب کا نام جو بڑی ہی جلال والا ہے اور بڑی عظمت والا ہے. نہیں اس میں یہ آتا ہے، علماء یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ انسان سے ان چیزوں کی خواہش ہی نکال دے گا جو اس کے لیے جو وہ ہے، اب نسوار ہے یا نشہ ہے یا اور بہت سے کام ہے، تو یہ گندگی ہے، یہ غلاظت ہے، تو ان چیزوں کی خواہش ہی اللہ انسان سے نکال دے گا. بس یہ والا پنجابی جسے کا بسم اللہ الرحمن الرحیم. اذا وقعت الواقعہ، سورہ واقعہ، جب وہ ہو کر آنے والی، وہ واقعہ آنے والا وہ خوب پذیر ہو جائے گا. لیس لوقعتها کاذبہ، اس کے ہونے میں کوئی جھوٹ نہیں ہے، اس کے آنے میں کوئی جھوٹ نہیں ہے. خافضۃ الرافعہ، جو پست کر دینے والی ہے بلندیوں کو، یعنی تل پٹ کر دے گی ساری چیزوں کو. اذا رجت الارض رجا، جب لرز اٹھے گی زمین. وبست الجبال بسا، اور ریزہ ریزہ ہو جائیں گے پہاڑ. فکانت هباء منبثا، اور پھر وہ غبارے یعنی بالکل دھل کی اون کی طرح اور غبار کی طرح اڑیں گے، منتشر ہو جائیں گے. وکنتم ازواجا ثلاثا، اور تم ہو 3 قسم.
تم ہو جاؤ گے اس وقت 3 قسم کے. فاصحاب المیمنہ ما اصحاب المیمنہ، تو کچھ لوگ ہوں گے داہنے ہاتھ والے، اور کیا ہی خوب قسمت والے ہیں داہنے ہاتھ والے. واصحاب المشأمۃ ما اصحاب المشأمہ، اور بائیں ہاتھ والے، اور کیا ہی بدقسمت ہے بائیں ہاتھ والے. والسابقون السابقون، اور آگے بڑھ جانے والے تو ان کے کیا کہنے جو آگے بڑھ جانے والے. اولئک المقربون، یہ آگے بڑھ جانے والوں کی بات شروع ہو گئی ہے. یہ لوگ مقرب ہیں، اللہ کے قریب ترین لوگ ہیں. فی جنات النعیم، نعمتوں بھری جنت میں ہوں گے. ثلۃ من الاولین، یہ پہلوں میں سے تو بہت تعداد میں ہوں گے. وقلیل من الاخرین، بعد میں تھوڑے تھوڑے ہوں گے. ہر دور میں سابقون ہوں گے، پہلوں میں بہت زیادہ تھے، بعد میں تھوڑے تھوڑے ہوں گے، جو ہر کام میں سبقت لے جاتے تھے. علی سرر موضونہ، جڑے ہوئے تختوں پر تکیہ کیے ہوئے بیٹھے ہوں گے. متکئین، تکیہ لگائے، علیہا متقابلین، ایک دوسرے کے آمنے سامنے. یطوف علیہم ولدان مخلدون، اور ان کے درمیان گردش کریں گے لڑکے جو ہمیشہ ایسے ہی رہیں گے، سدا بہار. باکواب و اباریق، آبخورے لے کر اور جگ لے کر، اور اس طرح کے، یعنی پانی ان کے پاس شراب ہوگی تو ایک ہاتھ میں وہ بڑا جگ ہوگا اور ایک ہاتھ میں چھوٹا سا پیالہ ہوگا، اور ہر ایک کو اس کے مطابق وہ دیں گے. وکأس من معین، اور پیالہ جس میں نتری بھی شراب ہوگی. لا یصدعون عنہا ولا ينزفون، جس سے نہ سر دکھے گا اور نہ وہ فضول بکیں گے، یعنی بے ہوش اور مدہوش نہیں ہوں گے. وفاکہۃ مما یتخیرون، اور جن پھلوں کو وہ پسند کریں گے. ولحم طیر مما یشتہون، اور جس پرندے کے گوشت وہ چاہیں گے. وحور عین، اور ان کے لیے بڑی آنکھوں والے حور ہیں. کامثال اللؤلؤ المکنون، جیسے موتی اپنے غلاف کے اندر. جزاء بما كانوا يعملون، یہ بدلہ ہے ان لوگوں کے لیے جو وہ عمل کرتے تھے. لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثیما، وہ اس میں نہ کوئی بیہودہ بات سنیں گے اور نہ کوئی گناہ کی بات سنیں گے. الا قیلا سلاما سلاما، مگر وہ جب بھی کوئی بات کریں گے سلامتی والی بات کریں گے. واصحاب الیمین، اور داہنے ہاتھ والے. ما اصحاب الیمین، کیا کہنے ان داہنے ہاتھ والوں کے. فی سدر مخضود، وہ بیری کے درختوں کے نیچے ہوں گے. وطلح ممدود، اور تہ بتہ ہونے والے کیلے کے جو درخت ہیں جس میں تہ بتے ہوتے ہیں، تہ بتے کیلوں میں. وظل ممدود، اور بڑے سایوں میں. وماء مسکوب، اور بہتے پانی میں. وفاکہۃ کثیرہ، اور بہت سارے میوے میں. لا مقطوعہ ولا ممنوعہ، جس کو نہ کاٹا جائے گا، یعنی ٹوٹے گا نہ اس کا سلسلہ، اور نہ انہیں روکا جائے گا، منع کیا جائے گا، ہمیشہ سدا بہار پھل. وفرش مرفوعہ، بچھونے اونچے اونچے. انا انشأناہن انشاء، اور ان کے لیے عورتیں وہاں ہوں گی جو انہی کے لیے اٹھائی جائیں گی. فجعلناہن ابکارا، ان کو کنواریاں بنایا جائے گا. عربا اترابا، اور پیار کرنے والی اور ہم عمر نوخیز. لاصحاب الیمین، دانے ہاتھ والوں کے لیے. ثلۃ من الاولین وثلۃ من الاخرین، یہ بہت سارے ہوں گے پہلوں میں بھی اور بہت سارے ہوں گے بعد والوں میں بھی. واصحاب الشمال ما اصحاب الشمال، اور بائیں ہاتھ والے تو کیا کہنے اور کیا بدقسمتی ان کی جو بائیں ہاتھ والے ہیں. فی سموم، وہ بھاپ میں ہوں گے. وحمیم، اور کھولتے پانی میں. وظل من یحموم، اور دھوئیں میں اور اس کے سائے میں. لا بارد ولا کریم، جو نہ ٹھنڈا ہوگا نہ عزت دے گا. انہم کانوا قبل ذلک مترفین، یہ دنیا کی زندگی میں عیاش تھے، عیاشی ہے. وکانوا، وہ ساری نکل جائے گی. وکانوا یصرون علی الحنث العظیم، اور بڑے گناہوں پر ضد کرتے تھے. وکانوا یقولون، اور کہا کرتے تھے. اذا متنا وکنا ترابا، کیا جب ہم مر جائیں گے اور مٹی ہو جائیں گے، وعظاما، اور ہڈیاں ہو جائیں گے. انا لمبعوثون، کیا ہمیں دوبارہ اٹھایا جائے گا. او آباؤنا الاولون، کیا ہمارے آباء و اجداد کو بھی ایسے ہی اٹھایا جائے گا. قل ان الاولین والآخرین، کہہ دیجیے پہلوں کو بھی اٹھایا جائے گا، بعد والوں کو بھی اٹھایا جائے گا. لمجموعون، تم سب کو جمع کیا جائے گا. الی میقات یوم معلوم، ایک مقررہ دن کے وقت پر.
ثم انکم ایھا الضالون المکذبون، پھر تم ہی ہو بہکے ہوئے جھٹلانے والوں، لآکلون من شجر من زقوم، تم کھاؤ گے اس زقوم کے درخت کو، فمالئون منها البطون، اس سے اپنے پیٹ کو بھرو گے، فشاربون علیہ من الحمیم، اور جب اس سے پیٹ کو بھرو گے تو وہ اندر ایسا ہلچل مچائے گا کہ تمہیں پیاس لگے گی، تو پھر کھولتا ہوا پانی اس پر چھوڑ، فشاربون شرب الہیم، اور پیو گے بھی ایسے جیسے اس اونٹ کی طرح جسے پیاس کی بیماری لگ جائے۔ اونٹوں میں سے بعض ایسے ہوتے ہیں جنہیں پیاس کی بیماری لگ جاتی ہے، تو وہ پھر ان کی پیاس بجھتی نہیں ہے، پھر وہ ان کے معدے پھٹ جاتے ہیں لیکن وہ پیتے رہتے ہیں۔ تو اسی طرح اس کھولتے ہوئے پانی کو بھی تم اسی طرح پیو گے کہ جیسے تمہیں پیاس کی بیماری لگے۔ ھذا نزلھم، یہ مہمانی ہے تمہاری ان کے لیے، یوم الدین، اس انصاف کے دن، نحن خلقناکم، ہم نے تمہیں پیدا کیا، فلولا تصدقون، تو تم نے اس کی تصدیق نہ کی، افرأیتم ما تمنون، تم کیا دیکھتے نہیں کہ تم کیا منی ڈالتے ہو، انتم تخلقونہ ام نحن الخالقون، تو کیا تم بناتے ہو وہ بچہ یا ہم بناتے ہیں، نحن قدرنا بینکم الموت، ہم ٹھہرا چکے ہیں تمہارے درمیان موت، وما نحن بمسبوقین، اور ہم سے تم آگے نہیں بڑھ سکتے، علی ان نبدل امثالکم، ہم بدل دیں تمہاری جگہ کوئی اور لے آئیں، وننشئکم فیما لا تعلمون، اور انہیں اٹھا کر کھڑا کر دیں جنہیں تم نہیں جانتے، وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ النَّشْأَةَ الْأُولَىٰ، اور تم جان چکے ہو پہلی اٹھان کو، فَلَوْلَا تَذَكَّرُونَ، تم نصیحت کیوں حاصل نہیں کرتے، أَفَرَأَيْتُم مَّا تَحْرُثُونَ، تو کیا تم دیکھتے نہیں جو تم بوتے ہو زمین میں، أَأَنتُمْ تَزْرَعُونَهُ أَمْ نَحْنُ الزَّارِعُونَ، تو تم اس کو کھیتی بناتے ہو یا ہم اسے کھیتی بناتے ہیں، لَوْ نَشَاءُ لَجَعَلْنَاهُ حُطَامًا، اگر ہم چاہتے تو اسے روندھا ہوا گھاس جس طرح وہ ہوتی ہے نا چورا، وہ بنا دیتے، فظلتم تفکہون، تو تم اپنے سارے کیے کرائے پر پانی تمہارے پھر جاتا، انما لمغرمون، لمغرمون، اور تم کہتے کہ ہم تو قرض دار رہ گئے، بل نحن محرومون، بے شک ہم بد نصیب ہو گئے، افرأیتم الماء الذی تشربون، کیا تم دیکھتے نہیں پانی جو تم پیتے ہو، انتم انزلتموه من المزن، کیا تم نے اسے بادل سے اتارا ہے، ام نحن المنزلون، یا ہم نے اسے اتارا ہے، لو نشاء جعلناه أجاجا، اگر ہم چاہتے تو اسے بناتے کھارا، فلولا تشکرون، تو پھر تم شکر کیوں نہیں کرتے، افرأیتم النار التي تورون، کیا تم آگ کو نہیں دیکھتے جس کو تم سلگاتے ہو، انتم انشأتم شجرتها، کیا تم نے اس کا جو درخت ہے وہ اگایا، ام نحن المنشئون، یا ہم نے اگایا، نحن جعلناها تذکرة ومتاعا للمقوین، ہم نے اس کو بنایا تمہارے لیے تذکرہ اور برتنے کے لیے جنگل والوں کے، فسبح باسم ربک العظیم، بس تسبیح بیان کیجیے اپنے رب کی عظمت کی، فلا اقسم بمواقع النجوم، میں قسم کھاتا ہوں ستاروں کے ڈوبنے کی، وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لَوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ، اور یہ قسم بہت بڑی ہے اگر تم جانو، إِنَّهُ لَقُرْآنٌ کریم، یہ قرآن ہے عزت والا، فی کتاب مکنون، ایک پوشیدہ کتاب میں، لا یمسہ الا المطہرون، اور اس کو پاکیزہ فرشتوں کے علاوہ کوئی اور نہیں چھو سکتا، تنزیل من رب العالمین، اتارا گیا ہے رب العالمین کی طرف سے، افبہذا الحدیث انتم مدہنون، تو کیا اس بات پر تم سستی دکھاتے ہو، وتجعلون رزقکم انکم تکذبون، اور تم نے اپنا معمول بنا دیا ہے کہ تم اس کو جھٹلاؤ گے، فلولا اذا بلغت الحلقوم، تو کیوں نہیں اس وقت کو پہچانتے جب جان حلق کو آ جائے گی، وَأَنْتُمْ حِينَئِذٍ تَنْظُرُونَ، اور تم اس وقت دیکھ رہے ہوگے، وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَكِنْ لَا تُبْصِرُونَ، اور ہم تمہارے مقابلے میں اس میت کے زیادہ قریب ہوں گے، تم دائیں بائیں کھڑے ہو، تمہارے سامنے بندہ مر رہا ہے، تم سمجھ رہے ہو تم اس کے قریب ہو، ہم تم سے زیادہ اس کے قریب ہیں، لیکن تم ہمیں دیکھتے نہیں، فلولا ان کنتم غیر مدینین، پھر کیوں نہیں اگر تم کوئی حکم چلا سکتے تو حکم چلاتے، ترجعونها، واپس لوٹاؤ اسے، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو، مرتے ہوئے کو واپس لے آؤ زندگی میں،
فَأَمَّا إِن كَانَ مِنَ الْمُقَرَّبِينَ، پس اگر وہ ہوا مقرب لوگوں میں، فَرَوْحٌ وَرَيْحَانٌ وَجَنَّتُ نَعِيمٍ، تو اس کے لیے راحت ہے اور پاکیزہ روزی ہے اور نعمت بھرے باغ ہیں۔ وَأَمَّا إِن كَانَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينِ، اور اگر وہ ہوا دائیں ہاتھ والوں میں، فَسَلَامٌ لَكَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينِ، تو تجھے سلامتی پہنچے دائیں ہاتھ والوں میں سے۔ وَأَمَّا إِن كَانَ مِنَ الْمُكَذِّبِينَ الضَّالِّينَ، اور اگر وہ ہوا جھٹلانے والوں میں سے، فَنُزُلٌ مِّنْ حَمِيمٍ، تو اس کی مہمانی ہوگی کھولتا ہوا پانی، وَتَصْلِيَةُ جَحِيمٍ، اور اسے ڈالا جائے گا آگ میں۔ إِنَّ هَذَا لَهُوَ حَقُّ الْيَقِينِ، اور یہ یقینی بات ہے، سچی بات ہے۔ فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ، بس تسبیح بیان کیجیے اپنے رب کی عظمت کے ساتھ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورہ الحدید۔ سبح للہ ما فی السماوات والارض، تسبیح بیان کر رہی ہے، باقی ہے اللہ کے لیے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے۔ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور وہ عزت والا ہے، زبردست ہے، حکمت والا ہے۔ لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اسی کے لیے ہے بادشاہت آسمانوں کی اور زمین کی۔ یحیی و یمیت، وہی زندہ کرتا ہے، وہی مارے گا۔ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ وَالْأَوَّلُ وَالْآخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ، توحید اپنی کلائمیکس میں یہاں بیان کر دیے۔ توحید کو اگر ماسٹر پیس دیکھنا ہے نا توحید کے حوالے سے، تو وہ یہ آیات۔ هو الاول، وہ سب سے پہلے ہے، والآخر، وہ سب کے بعد ہے، والظاہر، وہی سب سے ظاہر ہے، والباطن، وہی پوشیدہ ہے۔ اگر پوشیدہ سب ہے تو سب سے پہلے وہ ہے، اور ظاہر اگر کوئی چیز ہے تو سب سے پہلے وہ ہے۔ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور وہ سب کچھ جانتا ہے۔ اس کے علاوہ کچھ چیز ہے نہیں، اور وہ ظاہر ہاں، چاروں ڈائمنشن۔ هو الذی خلق السماوات والارض، وہ ذات جس نے پیدا کیا آسمانوں اور زمین کو، فی ستۃ ایام، 6 دنوں میں، ثم استوى علی العرش، پھر وہ متمکن ہوا عرش پر۔ یعلم ما لا یلج فی الارض وما یخرج منها، وہ جانتا ہے جو چیز زمین میں داخل ہوتی ہے اور جو اس سے نکلتی ہے۔ وما ينزل من السماء وما يعرج فيها، اور جو آسمان سے نازل ہوتی ہے اور جو اس کی طرف چڑھتی ہے۔ وهو معكم، اور وہ تمہارے ساتھ ہے، اینما کنتم، جہاں کہیں بھی تم ہو۔ واللہ بما تعملون بصیر، اور وہ تمہارے تمام اعمال سے باخبر ہے۔ لہو ملک السماوات والارض، اسی کے لیے بادشاہت ہے آسمانوں اور زمین کی۔ وإلی اللہ ترجع الامور، اور اسی کی طرف تمام معاملات کا لوٹایا جانا ہے۔ یولج اللیل فی النہار، وہ داخل کرتا ہے رات کو دن میں۔ ویولج النہار فی اللیل، اور داخل کرتا ہے دن کو رات میں۔ وَهُوَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، اور وہ سینوں کے علم کو، سینوں کے اندر جو کچھ ہے اسے جانتا ہے۔ آمنوا باللہ ورسولہ، ایمان لے آؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر۔ وانفقوا، اور خرچ کرو، مما جعلکم مستخلفین فیہ، جس میں تمہیں نائب بنایا گیا ہے۔ فالذین آمنوا منکم، بس وہ لوگ جو تم میں ایمان لائے، وانفقوا، اور انہوں نے خرچ کیا، لہم اجر کبیر، ان کے لیے بڑا اجر ہے۔ وما لکم لا تؤمنون باللہ، اور تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم ایمان نہیں لاتے اللہ پر۔ والرسول یدعوکم، اور رسول تمہیں اس کے لیے بلاتا ہے، لتؤمنوا بربکم، کہ تم ایمان لاؤ اپنے رب پر۔ وقد اخذ میثاقکم، اور تم سے اس سے پہلے وہ عہد لے چکا ہے، ان کنتم مؤمنین، اگر تم ایمان والے ہو۔ والذی ینزل علی عبدہ، وہ ذات جس نے اتارا اپنے بندے پر آیات بینات، صاف صاف آیات، لیخرجکم من الظلمات الی النور، تاکہ تمہیں نکالے اندھیروں سے روشنی کی طرف۔ وَإِنَّ اللَّهَ بِكُمْ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ، اور اللہ تم پر بڑا شفقت کرنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ وَمَا لَكُمْ أَلَّا تُنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم خرچ نہ کرو اللہ کے راستے میں۔ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اللہ ہی کے لیے ہے میراث، اللہ ہی کے لیے بچنا آسمانوں اور زمین میں، زمین و آسمان کی جو چیزیں اللہ کی ہیں۔ لا يستوي منكم من انفق من قبل، تم میں سے کوئی برابر نہیں ہو سکتا جس نے خرچ کیا من قبل الفتح وقاتل، فتح مکہ سے پہلے اور قتال کیا۔ اولئک اعظم درجۃ من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا، فتح کے بعد جو خرچ کریں گے ان پر ان لوگوں کو درجہ ہے جو فتح سے پہلے خرچ کریں گے۔ اب تو لوگوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا، اب تو سب آئیں گے، لیکن جنہوں نے اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا تھا تو اندیکھے جب انہوں نے
اندھیرے میں خرچ کیا تھا اللہ کے راستے میں اور جہاد کیا تھا، ان کا اجر بہت زیادہ ہے۔ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ، اور سب کے ساتھ اللہ کا بھلائی کا وعدہ ہے۔ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ، جو تم کچھ کرتے ہو اللہ اس سے باخبر ہے۔ مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، تم میں سے کون ہے جو اللہ کو قرض دے، قرض حسنہ، یضاعفہ لہ، وہ اسے بڑھا چڑھا کر دے گا، وَلَهُ أَجْرٌ کریم، اور اس کے لیے، ان کے لیے بڑا ثواب ہے، عزت والا۔ قرآن پاک میں ایک اصطلاح استعمال ہوتی ہے انفاق فی سبیل اللہ کی، وہ ہوتی ہے عمومی، اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، اور ایک ہوتی ہے اللہ کو قرض دینا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے گویا اپنے اوپر قرض کر دیا، یہ ہوتی ہے جہاد کے لیے خرچ کرنا۔ تو جہاد کے موقع پہ جو خرچ کیا جاتا ہے اسے اللہ تعالیٰ کہتا ہے یہ گویا میرے ذمہ قرض ہے۔ اور کوئی بھی ہمارے اندر بھی کوئی شریف آدمی اپنے قرض کو بلاتا بھی نہیں ہے اور پورا پورا واپس کرتا ہے، تو اللہ کی ذات و عزت و شرف میں سب سے بڑھ کر ہے، تو اللہ اپنے ذمہ جو قرض ہے اس کو بلاتا بھی نہیں ہے۔ ادھر اس سے مراد یہ بھی جا سکتی ہے کہ وہ جس بندے کو ضرورت ہے ہاں وہ دیتا ہے، ہاں تو وہ بغیر، یہ سود کی ایک طرح کی نفی ہے کہ وہ بغیر نہیں، وہ نہیں، یہ یہاں پر جو کیا جا رہا ہے نا یہ ہاں لیکن وہ نہیں ہے، یہ ہے اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے اللہ تعالیٰ سے اپنے سے قرض کرا رہا ہے۔ یہ اسپیسیفک ہاں قرض اسپیسیفک نہیں، قرض حسنہ اور ہے، قرض حسنہ اور ہے۔ قرض حسنہ ٹرم ہے کہ کوئی آپ سے پیسے مانگے اور آپ اسے بطور قرض دے دیں بغیر پروفٹ کے، تو وہ قرض حسنہ ہے، وہ اور چیز ہے، وہ ہے ایک دوسرے کو دینا، آپ مجھے یا میں آپ کو دوں، یہ کہیے اللہ فرما رہا ہے مجھے دو، یہ اللہ کو دینا ہے، یہ قرض حسن اللہ کے ذمہ۔ تو فرمایا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ وَلَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ، تو اللہ تعالیٰ اس کو بڑھا چڑھا کر پیش کرتا دے گا اس کے لیے اور اجر ہے۔ یوم تری المؤمنین والمؤمنات، تم دیکھو گے اس دن مومن مردوں اور عورتوں کو، یسعی نورہم بین ایدیہم وبایمانہم، ایک نور دوڑ رہا ہوگا ان کے آگے اور ان کے دائیں ہاتھ، اندھیرے میں ان کے لیے ایک اللہ تعالیٰ نے انتظام کر دیا ہوگا کہ ان کے دائیں ہاتھ بھی نور ہوگا اور ان کے آگے بھی نور ہوگا جو ان کے ساتھ ساتھ دوڑ رہا ہوگا۔ بشراکم الیوم، انہیں کہا جائے گا کہ تمہارے لیے خوشخبری آج کے دن، جنات تجری من تحتها الانہار، ایک ایسی جنت کی جس کے نیچے نہریں بہتی ہیں، خالدین فیہا، اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اچھا، یہ آیات جب تلاوت کی جاتی ہیں تو لگتا ہے جو اس کا اندازہ انسان کر سکتا ہے کہ جو قیامت کا دن ہے نا، اس کا ایک مرحلہ تو وہ ہوگا جب سورج سر نظر پر ہوگا، اس وقت تو دھوپ ہوگی، اس وقت سائے کی ضرورت ہے، لیکن پھر ایک موقع ایسا ہے کہ سورج ختم ہو جائے گا اور اندھیرا ہو جائے گا، تو پھر روشنی کی ضرورت ہوگی۔ تو جب سورج ہوگا تو اللہ تعالیٰ اپنے عرش کے سائے میں انہیں رکھے گا، اور جب اندھیرا ہو جائے گا تو پھر ان کے لیے نور کا انتظام کر دے گا۔ یوم یقول المنافقون والمنافقات، اس دن منافق مرد اور عورتیں کہیں گے للذین آمنوا، ایمان والوں سے، انظرونا، ہمیں بھی دکھاؤ راستہ، نقتبس من نورکم، ہم تمہاری روشنی میں سے کچھ روشنی لے لیں، قیل ارجعوا، کہا جائے گا ہٹ جاؤ پرے، وراءکم، پیچھے، فالتمسوا نورا، اپنے لیے خود روشنی کا انتظام کرو، فضرب بینہم بسور لہ باب، ان کے درمیان ایک دیوار چڑھا دی جائے گی، باطنہ فیہ الرحمہ، اس کا جو ایمان والوں کی طرف کا سائڈ ہوگی وہ رحمت والی ہوگی، وظاہرہ من قبلہ العذاب، اور جو منافقین کی طرف ہوگی وہ آگ کا عذاب ہوگا۔ دیوار بن جائے گی، دیوار کی اس طرف رحمت ہے، اس طرف عذاب ہے، اس کے قریب بھی نہیں آ سکے۔ ینادونہم، وہ پھر پکاریں گے، الم نکن معکم، ہم تمہارے ساتھ ہی نہیں تھے دنیا میں، ہم تو یار ایک مجلس میں بیٹھتے تھے، ایک گھر میں رہتے تھے، ایک دفتر میں کام کرتے تھے۔ قالوا بلا، کہیں گے کیوں نہیں، ولکنکم فتنتم انفسکم، لیکن تم نے اپنے آپ کو فتنے میں ڈال دیا تھا، وتربصتم، اور تم راہ دیکھ رہے تھے، وارتبتم، اور تم شک میں تھے، وغرتکم الامانی، اور تمہیں دھوکے میں ڈال دیا تمہاری آرزوؤں نے، حتی جاء امر اللہ، یہاں تک کہ اللہ کا حکم
پہنچ گیا. وغرکم باللہ الغرور، اور تمہیں دھوکے میں رکھا اللہ کے مقابلے میں اس دھوکے باز نے. فَالْيَوْمَ لَا يُؤْخَذُ مِنْكُمْ فِدْيَةٌ، تو اس دن تم سے کوئی فدیہ نہیں لیا جائے گا. وَلَا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا، نہیں ان لوگوں سے جنہوں نے کفر کیا. مَأْوَاكُمُ النَّارُ، تم سب کا ٹھکانہ آگ ہے. هِيَ مَوْلَاكُمْ، یہ تمہارے رفیق ہے. وَبِئْسَ الْمَصِيرُ، تمہارا ٹھکانہ ہے اور وہ بہت ہی بری جگہ ہے. أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا، تو کیا ابھی وقت نہیں آیا ایمان والوں پر، أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ، کہ ان کے دل ڈر جائے، لذکر اللہ، اللہ کی یاد سے، وما نزل من الحق، اور جو حق ہم نے اتارا ہے. ولا يكونوا كالذين اوتوا الكتاب، اور نہ ہو ان لوگوں کی طرح جن کو کتاب دی گئی من قبل، اس سے پہلے. فطال علیہم الامد، تو دنیا کی زندگی ان پر اور ان کے لیے جو ساری وہ تھی اس میں اس کو طویل کر دیا گیا. فقاصد قلوبهم، تو ان کے دل پتھر ہو گئے. وکثیر منهم فاسقون، اور ان میں سے اکثر وہ نافرمان ہے. اعلموا، اچھی طرح جان لو، ان اللہ یحیی الارض بعد موتها، کہ اللہ زندہ کرتا ہے زمین کو اس کی موت کے بعد. قد بینا لکم الآیات، اور اس طرح ہم کھول کر بیان کرتے ہیں اپنی آیات. لعلکم تعقلون، اگر تم سمجھو. ان المصدقین والمصدقات، بے شک جو اللہ کے راستے میں خیرات کرتے ہیں وہ مرد اور وہ عورتیں. وَأَقْرَضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، اور جو اللہ کو قرض حسن دیتے ہیں. يُضَاعَفُ لَهُمْ، ان کو دگنا کر کے دیا جائے گا. وَلَهُمْ أَجْرٌ كَرِيمٌ، اور ان کے لیے بہت بہتر اجر ہے. وَالَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ، اور وہ لوگ جو ایمان لائے اللہ پر اور اس کے رسولوں پر. أُولَٰئِكَ هُمُ الصِّدِّيقُونَ، یہ سچے لوگ ہیں. وَالشُّهَدَاءُ، اور یہ لوگ تو گواہ ہیں. عند ربهم، اپنے رب کے ہاں. لهم اجرهم ونورهم، ان کے لیے اجر ہے اور نور ہے، روشنی ہے. والذین کفروا، اور جن لوگوں نے کفر کیا. وکذبوا بآیاتنا، اور جھٹلایا ہماری آیات کو. اولئک اصحاب الجحیم، یہ لوگ دوزخ کے لوگ ہیں. اعلموا، اچھی طرح جان لو، انما الحیات الدنیا لعب ولہو، دنیا کی زندگی کھیل تماشا ہے. وزینۃ، بناؤ سنگار ہے. وتفاخر بینکم، اور آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ فخر جتانے والا. وتکاثر فی الاموال والاولاد، اور مال اور اولاد میں آگے بڑھنے کی خواہش ہے. کمثل غیث، اس بارش کی طرح. اعجب الکفار نباتہ، کہ اس کے بعد جو کسان ہیں وہ اپنی فصل کو دیکھتے ہوئے خوش ہوتے ہیں. یہاں کفار بمانی کسان. کافر کیا کرتا ہے؟ چھپاتا ہے نا حق کو. تو وہ جو کسان ہے وہ بھی اپنے بیج کو مٹی میں چھپاتا ہے. تو یہاں اس کے لغوی معنوں میں اسے لیا گیا کہ جو کسان ہے وہ اپنی جب اس کی فصل اگتی ہے تو اس پہ خوش ہوتا ہے. ثم یہی، جو پھر وہ رونق لاتی ہے. فتراہ مصفرا، پھر تم دیکھتے ہو کہ وہ زرد پڑ جاتی ہے. ثم یکون حطاما، پھر وہ چورا چورا ہو جاتی ہے. وفی الآخرۃ عذاب شدید، اور آخرت میں سخت عذاب ہے. ومغفرۃ من اللہ، اور اللہ کی مغفرت ہے. ورضوان، اور رضوان. رضوان کے ایک مطلب اللہ کی رضامندی اور ایک مطلب سیٹسفیکشن. اللہ نے سیٹسفیکشن صرف آخرت میں رکھی، اس دنیا میں سیٹسفیکشن نہیں ہے. اس دنیا میں کسی کے پاس 2 گھر ہے نا، وہ کہے گا تیسرا ہونا چاہیے. کسی کے پاس 2 گھڑیاں ہیں، وہ کہے گا تیسرا. وہ ایک کھانا کھائے گا، کہے گا دوسرا ہونا چاہیے. دوسرا کھا لے گا، کہے گا کچھ اور ہونا چاہیے. پوری دنیا کی سیر کرے گا تو پھر بھی اسے کچھ اور. یہاں پر سیٹسفیکشن نہیں. آخرت کے بارے میں اللہ فرماتا ہے کہ وہاں تمہیں اتنا کچھ مل جائے گا اور وہ کچھ مل جائے گا کہ پھر تمہیں کسی اور چیز کی آرزو نہیں ہوگی. ہاں یہ تو وہ کیا کہتے ہیں نا کہ ہزاروں خواہش ایسی کہ ہر خواہش ختم نہیں کی. وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، اور دنیا کی زندگی تو دھوکے کا سامان ہے. سابقوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ، آگے بڑھو، سبقت کرو اپنے رب کی مغفرت حاصل کرنے کے لیے. وَجَنَّةٍ، اور جنت کے لیے. عَرْضُهَا كَعَرْضِ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، جس کا پھیلاؤ اور چوڑائی آسمان اور زمین کے برابر ہے. وَأُعِدَّتْ لِلَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ، جو تیار کی گئی ہے ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے اللہ اور اس کے رسول کے. اس کا مطلب جنت کہیں اور ہے.
اس کائنات میں کہیں اللہ نے جنت اور بنائی جو اس ہمارے زمین و آسمان سے بڑی ہے. سب سے آخری جنتو جو ہمارے دنیا 10 میں ہاں لاسٹ ذلك فضل الله ويؤتيه من يشاء. آمنوا بالله ورسوله ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. یہ اللہ کا فضل ہے جسے چاہتا ہے دیتا ہے. والله ذو الفضل العظیم. اور اللہ بڑے فضل والا ہے. ما اصاب من مصیبت في الارض ولا في السماء ولا في انفسكم. اور تمہیں کوئی بھی مصیبت نہیں پہنچتی زمین میں یا خود تمہاری جانوں میں الا في كتاب من قبل ان نبرأها. جو پہلے سے کتاب میں موجود نہ ہو جسے ہم نے پیدا کر دیا ہے. ان ذلك على الله يسير. یہ اللہ پر آسان ہے. لكي لا تأسوا على ما فاتكم. تاکہ تم غم نہ کیا کرو جو تم سے چھن گیا ہے یا فوت ہو گیا ہے. ولا تفرحوا بما آتاكم. اور نہ خوشیاں منایا کرو جو ہم نے تمہیں دیا ہے. ہر دو صورتوں میں تمہاری آزمائش. واللہ لا يحب كل مختال فخور. اور اللہ تعالیٰ اترانے والے اور بڑائی کرنے والے کو پسند نہیں کرتا. الذين يبخلون. وہ لوگ جو بخل کرتے ہیں. ويأمرون الناس بالبخل. اور لوگوں کو بھی حکم دیتے ہیں بخل کا. ومن يتول فإن الله هو الغني الحميد. اور جو کوئی منہ موڑے تو اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے اور ساری خوبیوں والا ہے. لقد ارسلنا رسولنا بالبينات. ہم نے اپنے رسولوں کو بھیجا روشن نشانیاں دے کر. وانزلنا معهم الكتاب. اور اتاری ان کے ساتھ کتاب. والمیزان. اور ترازو. لیقوم الناس بالقسط. تاکہ لوگوں کو انصاف پر قائم کرے. اللہ نے اپنے رسولوں کو اپنے دین کو ہر دور میں جو بھیجا تو اس کا مقصد کیا تھا؟ انسان انصاف پر قائم ہو جائے. وانزلنا الحدید. اور ہم نے اتارا لوہا. فیہ بأس شدید. اس میں سختی ہے اور اس میں لڑائی کے لیے یعنی وہ ہے شدت ہے. تم اسے لڑائی میں استعمال کر سکتے ہو. ومنافع للناس. اور لوگوں کے لیے منافع ہیں. وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَنصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ. اور تاکہ اللہ جان لے کہ کون اس کی اور اس کے رسولوں کی بن دیکھے مدد کرتا ہے. ان اللہ قوی عظیم. بے شک اللہ قوت والا ہے زبردست ہے. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا. اور ہم نے بھیجا نوح کو. وَإِبْرَاهِيمَ. اور ابراہیم کو. وَجَعَلْنَاهُ فِي ذُرِّيَّتِهِمَا النُّبُوَّةَ. اور اس کی ذریت میں ہم نے نبوت اور پیغمبری جاری کی. والکتاب. اور کتاب. وَمِنْهُمْ مُهْتَدٍ. تو ان میں سے کچھ تھے جو ہدایت پائے. وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ. لیکن اکثر ایسے تھے جو نافرمان ٹھہرے. ثم قفینا علی آثارہم برسلنا. پھر ہم نے پے در پے ان کے قدموں پر بھیجے رسول. وقفینا بعیسی ابن مریم. اور پھر بھیجا ہم نے ان کے پیچھے عیسیٰ ابن مریم کو. وآتیناہ الانجیل. اور اسے دیا انجیل. وجعلنا فی قلوب الذین اتبعوہ. اور بنایا ہم نے اس کو ان لوگوں کے دلوں میں جو اس کا اتباع کرتے ہیں. رأفۃ نرمی. ورحمۃ. اور مہربانی. ورہبانیۃ. اور ترک دنیا. ابتدعوها. یہ انہوں نے بدعت ایجاد کر لی. رہی رہبانیت تو یہ انہوں نے بدعت ایجاد کر لی. مقتدرناها. یہ ہم نے ان پر نہیں لکھی تھی. علیہم الا ابتغاء مرضات. الا ابتغاء رضوان اللہ. بلکہ ہم نے ان پر صرف یہ لکھا تھا کہ اللہ کی رضامندی. فما رعوها حق رعایتها. لیکن انہوں نے اس کو نہ نبھایا جیسے کہ نبھانے کا حق تھا. تو یہ ساری چیزیں ہم نے ان کے اندر پیدا کی. نرمی بھی پیدا کی اور مہربانی بھی پیدا کی. آج بھی آپ دیکھیں نا عیسائیوں کے اندر یہود کے مقابلے میں نرمی اور مہربانی کی ضرورت زیادہ ہے. یہ جو مشنری کام ہے بغیر کسی وجہ کے یہ کرتے ہیں. تو یہ ان کی اندر کی وہ سافٹنس ہے جو اللہ نے ان میں پیدا کی. آگے فرمایا وہ رہبانیت ہے. لیکن رہبانیت یہ انہوں نے خود ایجاد کر لی. رہبانیت یہ ہے کہ دنیا کو چھوڑ دو اور تارک دنیا بن جاؤ. نہ شادی کرنی ہے نہ دنیا کے جو لذائذ ہیں وہ حاصل کرنے ہیں نہ اس کے منافع حاصل کرنے ہیں. اور ایک اس میں کسی جگہ میں جا کر گرجے میں اور کسی خانقاہ میں بیٹھ کر نفس کو مارنے کے لیے دعا فرمائیے. کس طرف سے ایجاد کرتا مل جاتے ہیں. فآتينا الذين آمنوا منهم
اجرهم وكثير منهم فاسقون، تو ہم نے ان لوگوں کو ان کا اجر دیا جنہوں نے بھلائی کی تھی اور ان میں سے بھی اکثر فاسق ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، وآمنوا برسولہ، اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ، یؤتکم کفلین من رحمتہ، وہ تمہیں اپنی طرف سے 2 حصے اجر دے گا، وَيَجْعَلْ لَكُمْ نُورًا تَمْشُونَ بِهِ، اور تمہارے لیے نور بنائے گا جس کے روشنی میں تم پھرو گے، وَيَغْفِرُ لَكُمْ، اور تمہیں معاف کر دے گا، وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اور اللہ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ لِأَلَّا يَعْلَمَ أَهْلُ الْكِتَابِ أَلَّا يَقْدِرُونَ عَلَى شَيْءٍ، تاکہ جان لیں یہ اہل کتاب کہ اب نہیں پا سکتے یہ کسی چیز کو من فضل اللہ، اللہ کے فضل سے، وَأَنَّ الْفَضْلَ بِيَدِ اللَّهِ، اور اللہ کا فضل تو اسی کے ہاتھ میں ہے، یؤتیہ من یشاء، جس کو چاہے دے، واللہ ذو الفضل العظیم، اور اللہ بڑے فضل والا ہے۔ صدق اللہ المولانا العظیم۔ 2200 3